ہماری طرف سے جو سنسیریٹی اور جو سیریسنس ہم نے شو کی ہے اس کو آج اکنالج کرنا چاہیے تھا انڈیا کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم جو پاکستان نے کہا کوئی چیز ہم نے چھپائی نہیں، اس میں ہم نے کوشش نہیں کی۔ اگر پاکستان میں کچھ لوگ تھے اور پاکستان سے باہر بھی جو پاکستانی تھے، نہ صرف ہم نے ان کے نام بتائے، ان کے بیک گراؤنڈ بتائی، میں تو سمجھتا ہوں کئی لحاظ سے تو رحمان ملک صاحب اوور دا ٹاپ بھی چلے گئے، کہ ایسی چیزیں بھی تھیں شاید وہ ابھی تک ان کو نہیں بتانی چاہیے تھی، لیکن ان ہز اوپننیس انہوں نے سب کو بتا دی، ساری ورلڈ پریس کو پتہ چل گیا، سارے ورلڈ کی گورنمنٹس کو پتہ چل گیا۔ بڑی اچھی بات ہے، we didn't hide anything۔ اجمل قصاب جو ہے کیا وہ پاکستانی تھا؟ جی، اجمل قصاب پاکستانی تھا۔ دیکھیے، اجمل جو قصاب ہیں وہ کس ملک کا باشندہ ہے؟ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جس میں غیر قانونی لوگ نہیں ہوتے۔ اگر یہ نہ ہو تو نہ پولیس کی ضرورت ہے، نہ جیلوں کی ضرورت ہے، نہ مقدمے چلانے کی ضرورت ہے۔ اگر اجمل قصاب پاکستانی ہے بھی اور اس نے اگر کچھ کیا ہے تو اس کو پاکستان سے لنک کر کے پاکستان کو، میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان فرسٹریٹ ہو کے، کیونکہ کانگریس الیکشن ہارنے والی ہے، وہ اپنے ووٹس کو جیتنے کے لیے پاکستان کو وپنگ بوائے بنایا ہوگا انہوں نے۔ دیکھیں، جیسے ہی یہ ہوا ہماری حکومت سے کچھ غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے ہندوستان تھوڑا سکسیسفل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اجمل قصاب والا قصہ وہ آدھے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی، آدھے کہہ رہے ہیں نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ شاید دنیا میں پہلا واقعہ ہے کہ مین اکیوزڈ بھی انڈیا کے پاس ہے اور وہ واقعہ بھی وہاں ہوا ہے۔ تفتیش ہم ادھر کر رہے ہیں، درمیان میں ایک ہوسٹائل قسم کا انٹرنیشنل بارڈر ہے۔ تو میں نے ہی یہ کہا تھا کہ اجمل قصاب پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ انڈیا کو کہے کہ اگر آپ سنسیئر ہیں تو یہ اجمل قصاب کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ وہ آ کے بتائے اس آدمی نے مجھے کشتی لے کے دی ہے، اس آدمی نے پیسے دیے ہیں، اس آدمی نے ہتھیار دیے ہیں۔ اسٹیٹ وے پاکستان کو پہلے بلیم کر دیا۔ جب یہ بلیم پاکستان سے شفٹ ہوا ہے تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات ہوئی، اور وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز صرف پاکستان میں نہیں ہیں، وہ بھی دنیا میں ہر جگہ ہیں۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہیں، یقیناً اس کا آغاز تو ہوا جب رشیا افغانستان میں آیا، پھر وہ نکل گیا۔ یہ لوگ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور میں یقیناً کشمیر میں بھی استعمال کیے گئے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ یہ چیز ایسے نہیں ہے کہ ہم پہ صرف ہندوستان کے اثر رسوخ کی وجہ سے دنیا بھر انگلیاں اٹھا رہی ہے۔ یہ دنیا کا تاثر بہت پرانا ہے۔ جب یہ جہاد کیا جا رہا تھا اس وقت سے ہم نے یہ ایک چیز ملک میں پیدا کی تھی۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس افغان جہاد کے بعد ان گروہوں نے اپنے رابطے قائم کر لیے ہیں، اپنے مالی امداد کے طور طریقے ڈھونڈ لیے ہیں اور اپنی آرگنائزیشنز بنا لی ہیں جو کہ اب کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں۔ شاہد لطیف صاحب کہ چلیں، یہ تو ہم نے سوال بہت سے اٹھا دیے آج، لیکن اجمل قصاب جو ہے وہ پاکستانی تھا، یہ تو رضوان عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اجمل قصاب جو ہے وہ اس حملے میں ملوث تھا، اور ان کے جو جن کے یہ وکیل ہیں وہ لوگ اس میں ملوث۔ لیکن اجمل قصاب اگر پکڑا بھی گیا 2006 میں تو اس کو نیپال کس نے بھیجا؟ کیوں گیا وہ نیپال؟ وہ وہاں جا کے کیوں پکڑا گیا؟ یہ تو ہمیں تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ وہ لوگ جو پاکستانی ہوتے ہیں اور پاکستان سے افغانستان یا انڈیا یا کہیں اور چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ ملیٹنٹ ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں، وہ کوئی ہمارے دوست تو نہیں ہے نا؟ بالکل، اس میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں، اور اس کی تحقیق ہمیں علیحدہ کرنی چاہیے کہ یہ شخص جو ہے وہاں کیسے پہنچ گیا۔ میں سمجھتا ہوں جتنا نقصان آج ہوا ہے پاکستان کو، اور جتنا دنیا میں ہم نے ایک، کبھی ہم کہتے رہے ہیں کہ بنگلہ دیش سے تھا، کبھی کہتے ہیں ہمارے ایک پڑوسی اسلامی ملک سے تھا، کبھی کہتے ہیں برطانیہ کی طرف سے تھا، آج تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آ بیل ہمیں مار، اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مجھے تو ایسے ہی لگا کہ مکھرجی کی طرح ہمارے لوگوں نے بھی اپنے بیانات کو بدلنا شروع کر دیا ہے۔ کل وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ ہماری زمین استعمال نہیں ہوئی، اور آج مشیر داخلہ فرما رہے ہیں کہ ہماری زمین استعمال ہوئی ہے، اور ہم نے جو آج پنڈورا باکس کھلا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں پتہ نہیں کس جانب لے جائے گا۔ اور ایک اجمل قصاب کے واقعے کو بعض لوگ ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ اگر ایک ملک کا کوئی شہری کسی جگہ مرتکب پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ملک اس کا ذمہ دار ہے۔
بھارت کی جو فارن منسٹری ہے، انٹیریئر منسٹری، انہوں نے جو میڈیا کو بتایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کنفیس کر لیا ہے کہ اٹ واز ڈن بائی لشکر طیبہ اور اجمل قصاب از پاکستانی، اور یہ کنسپریسی جو ہے اس کو ہم نے ہیچ کر لیا ہے. دیکھیں جی، یہ وہ اس کو نیگیٹو لے رہے ہیں. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی کارروائی ہے. اجمل قصاب بھی ایک نان اسٹیٹ ایکٹر پاکستان سے ہے. اجمل قصاب کے کسی فیملی ممبر نے یعنی لاحقین نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ نہیں کی. یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس وقت کوئی ان کا فیملی ممبر ریکویسٹ کرے گا تو پھر ہم انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے. جو اجمل قصاب ہے ان کا جو گاؤں بتایا گیا تھا فرید کوٹ میں، وہاں میں نے دیکھا کہ، اور میں نے خود چیک بھی کروایا اس کو، وہاں اس کے گاؤں کے ارد گرد سارے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا تھا، کاٹ دیا گیا تھا. ان کے ماں باپ کو کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. تو آخر کیوں ایسا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر وہ اجمل قصاب ملوث تھا کسی وجہ سے تو پھر اس کے باوجود ان کے ماں باپ کو کہنے دیجئے کہ لڑکا جو ہے وہ 4-5 مہینے سے یا سال 2 سال سے 3 سال سے ہمیں نہیں ملا اور ہم خود بڑے پریشان ہیں اس کے بارے میں. سب چیزیں اس طرف نشاندہی کرتی ہیں میرے بھائی کامران صاحب کہ ہمیں خود بھی اپنے گھر کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اجمل قصاب کے جیسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی ہونے کی تصدیق بھی ہو چکی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ممبئی حملوں کی تحقیقات میں ایک اہم پیش رفت ہے؟ پاکستان کا یہ کنفیشن، جس کو کنفیشن قرار دیا جا رہا ہے کہ اجمل قصاب از پاکستانی. ہمیں کیونکہ ڈپلومیٹکلی اگر ہم ایکٹیو ہوتے تو ہم اس چیز کو اپنے حق میں پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان نے کوئی بات نہیں چھپائی اور ہم نے یہ مانا. تو اس بنیاد پر کہ کوئی جناب بنگلہ دیشی ہے، یمنی ہے، مصری ہے، سعودی ہے یا کسی اور قومیت سے تعلق رکھتا ہے، آپ اس ملک کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. یہ تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی سرزمین اور پاکستان کی آرگنائزیشنز استعمال کی گئیں ایک خاص آبجیکٹو تھی. پچھلے کئی برسوں سے یہ کینسر بہت بڑھ چکا ہے، یہ بھی ایڈمٹ کرنا پڑے گا. دنیا پاکستان کے اوپر اب انگلی اٹھا رہی ہے. آپ دیکھیں پاکستان کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے. اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے وجہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ گزشتہ 20 سال سے 25 سال سے ایسی تنظیمیں پاکستان میں بڑھائی گئی ہیں، ایسی تنظیمیں یہاں وجود رکھتی ہیں جن کا ایک مقصد ہے اور وہ یہ کہ ہندوستان کے اوپر حملہ کیا جائے. فرید کوٹ جو گاؤں ہے وہ میرے اپنے آبائی گاؤں کے سے 10 میل دور ہے. وہاں ہمارا ایک سکول ہے. میرے والد کے اس علاقے میں، اس ڈسٹرکٹ میں 35-40 سکول انہوں نے بنائے 1980 سے. اللہ کی مہربانی سے وہ بناتے آ رہے ہیں وہاں کے علاقے کے لیے، وہاں کے بچوں کے لیے، تاکہ وہ غریب غربا کے بچے پڑھ سکیں. 2000 میں ہم نے فرید کوٹ میں سکول بنایا. جس دن یہ واقعہ ہوا اسی دن میں نے اپنے گاؤں سے اپنے کچھ ہمارے وہاں جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھیجا کہ بھی پتہ کر کے بتاؤ کہ یہ ہوا کیا ہے. یہ رؤف بچہ جانتا ہے فرید کوٹ کا کہ امیر قصائی کون ہے، مائی نور فاطمہ کون ہے، اجمل کون تھا، جس کو انہوں نے خود اپنے کہا کہ جی لے گئے 3-4 سال پہلے اس کو لے گئے، 6 مہینے پہلے وہ واپس آیا. ماں کو کہا میرے سر تے ہاتھ رکھ، میں کشمیر فتح کرن چلیا، کچھ پیسے دیے، کہا میری بہن رقیہ کو بیاہ دو. یہ ساری باتیں وہاں بچے کو معلوم ہے. قصاب جو ہے وہ پاکستانی ہے، 100% انفارمیشن ہے کہ وہ پاکستانی ہے. تو اگر اجمل قصاب پاکستانی ہے اور اب بہت ہو گیا، ہم نے ڈینائل نہیں چلے گی، اب ہم نے تفتیش بھی کر لی ہے اور ہمیں مان لینا چاہیے. بیسیکلی وہ کہہ رہے تھے اب بھی ہم وی آر کمفرٹیبل، وی نو، تو ہمیں مان لینا چاہیے ورنہ دنیا سمجھے گی ہم گیمز پلے کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ بول رہے ہیں خام خواہ بے تکی. اجمل قصاب had Pakistani connections. So one cannot deny that there was zero link with Pakistan. How much, who all is involved, that we have to investigate. We had independently launched an investigation, and of course the lead provided to us through our common friends. We use that, and it has been very helpful. The ultimate objective is to catch these guys and lock them up forever. Isn't that the objective? No, that has to be done in a methodical fashion, as is done in any criminal